یقین چاہیے تو یقین والوں کی سنگت اختیار کرو تب جا کے یقین پیدا ہوگا. نہ کالے سے نہ مدرسے کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہم اور آپ دو چار کتاب پڑھ کے کیا یقین لائیں گے جب امام راضی جیسے لوگوں، امام غزالی جیسے لوگوں کو کتابوں کے پڑھنے سے یقین نہ ہوا اور اخیر میں فقیر کی صحبت اختیار کرنی پڑی. تو پہلا عمل کیا ہوا کہ اللہ کی ذات و صفات پہ یقین. یہ یقین کیسے آئے گا؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، یقین والوں کی صحبت میں رہیں گے. دوسرا عمل نبی کا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں. علم کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ڈاکٹر مجیب الرحمان علیمی صاحب کی بھی، محب محترم علامہ عارف اقبال مصباحی صاحب کی بڑی اچھی گفتگو ہو گئی، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. تیسرا کام نبی کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھیے اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی. نبی تیسرا کام کس لیے آتے ہیں؟ تزکیہ کے لیے آتے ہیں. تزکیہ ہے کیا چیز جو نبی آتے ہیں اس کے لیے؟ تزکیہ کا شابدک ارتھ ہے ستھرائی، نظافت، پاکیزگی، سوچھتا، صاف ستھرا بنا دینا. تزکیہ کے 5 اسٹیپس ہیں. کتنے اسٹیپس ہیں؟ 5 اسٹیپس، 5 درجات. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچہ جب فرسٹ کلاس پاس کر لیتا ہے تو سیکنڈ میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، سیکنڈ جب پاس کرتا ہے تو تھرڈ میں ہوتا ہے. ایسے ہی تزکیہ کے 5 درجات. جب فرسٹ کلاس کے تزکیے سے امت گزر گئی تو سیکنڈ کلاس کا تزکیہ ہوتا ہے، سیکنڈ کا ہو گیا تو تھرڈ کا، پھر آگے کر کے پھر ٹاپ کا ہوتا ہے. نبی 5 اسٹیپ میں اپنی قوم کو پاک کرتے ہیں. 5 اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ نبی جس قوم کے بیچ جاتے ہیں اسے کفر اور شرک سے پاک کرتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ تزکیہ کا کیا ہے کہ نبی جس قوم میں گئے شرک سے پاک کرتے ہیں اور کفر سے پاک کرتے ہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کی صفتوں کی طرح کسی کی صفت ماننا. اور کفر کیا ہے؟ رسول اللہ جو کچھ لے کے آئے ہیں اور معلوم ہے بدیہی طور پہ کہ سرکار لے کے آئے ہیں اس میں سے کسی امر کا انکار کرتے ہیں. تو نبی شرک سے اور کفر سے پاک کرتے ہیں، ایمان اور توحید سے مزین کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا ہے، موحد بنایا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہم سب لوگوں کو حاصل ہے. آگے آئیے. جب نبی کفر اور شرک سے پاک کر دیے تو اب آگے کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی اپنی امت کو وضو کا طریقہ بتا کر کے پاک کرتے ہیں، غسل کا طریقہ بتا کے پاک کرتے ہیں. آپ استنجا کر کے آ گئے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیسے پاک ہوں؟ وضو کا کیا طریقہ ہے. سونے میں آپ کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کیسے پاک ہوں گے؟ نبی وضو اور غسل کا طریقہ بتاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایشیا کپ میں کتنے چھکے کس نے لگائے، کتنے چوکے کس نے لگائے، کس بالر نے کتنے وکٹ لیے، اگر آپ سوال کیجئے تو آپ کے سوال کمپلیٹ ہونے سے پہلے ان کا جواب ہے. لیکن وضو میں فرائض کیا ہے؟ غسل میں فرائض کیا ہے؟ جنازے میں اگر نماز پڑھنے جائیے تو جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز تو چھوڑے، فرض کفایہ ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، اس نماز کے فرائض واجبات کیا ہے؟ یہ نہیں پتا ہے ہمیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہی سکھانے کی ایک بڑی اچھی پیشکش آپ لوگوں نے کی تھی، بڑا اچھا علمی ماحول بنا تھا، لیکن وہ تہس نہس ہو گیا. آپ پورے گاؤں کے لوگ، میں سب کا خیر خواہ ہوں اور سب میرے عزیز ہیں، سب میرے رشتہ دار ہیں. اگر کسی کا دل میرے حوالے سے گندا ہو گیا ہو تو مجھ سے ملے، مجھ سے بات کرے، میں پوری بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں سب کا خیر خواہ ہوں اور سب میرے ہیں. جو سلسلہ شروع ہوا تھا بچوں کو اچھی تعلیم کا، یہ سلسلہ ہمارا نہیں رکنا چاہیے. اگر رکتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں ہوگا ہماری آنے والی نسل کو. تو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کپڑا نہ پاک ہو جائے تو کیسے پاک کریں، سیکنڈ درجہ ہو گیا. اب جب قوم وضو کر لی، غسل کر لی، کپڑا صاف کر لی، تو اب تیسرے درجے کا تزکیہ سنیے. وضو میں 3 مرتبہ کلی کر کے، مولانا صاحب ہو گیا وضو بڑھیا سے؟ ہاں صاحب ہو گیا. مفتی صاحب لکھ دیجئے ہاں بالکل الوضو صحیح. لیکن 3 مرتبہ جس منہ میں آپ کلی کر کے آ رہے ہیں، اسی سے غیبت کرتے ہیں، اسی سے چگلی کرتے ہیں، اسی سے لوگوں کو دل دکھانے والی باتیں کہتے ہیں، اسی سے لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں. یاد رکھیے، قاضی صاحب، مفتی صاحب بھلے کہہ دے کہ 3 مرتبہ کلی سے منہ پاک ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں آپ پاک نہیں ہو.
ایک درجہ طہارت کا مل گیا، لیکن ابھی بھی اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ اور پاک رکھنے والے کو محبوب فرماتا ہے۔ آپ جیسے 3 مرتبہ منہ میں کلی کیے ہیں، غیبت کو بھی کلی کر کے پھینک دیجیے کہ ایسے نہیں کریں گے۔ غیبت کو بھی 3 طلاق دے دیجیے، چگلی کو بھی 3 طلاق دے دیجیے، 3 کلی کی طرف۔ یہاں حکومت آپ کو بھی ساتھ دے گی، یہاں بینڈ نہ لگائے گی 3 طلاق کو۔ سماج میں جو فساد ہے اسے اکھاڑ کے پھینکیے۔ وضو میں یہاں تک 3 بار ہاتھ دھو لیے، وہ آسا ہے، لیکن اسی ہاتھ سے بھائی کا حق مار کے رکھے ہوئے۔ پاؤں کو 3 مرتبہ وضو میں دھویا، اور اسی سے دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سنیما اور غلط فحش چیزوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آنکھ کو بھی کان کو بھی مسا کر لیا، مگر حرام کو دیکھنے میں لگے ہوئے۔ تو تیسرے درجے کا تذکیہ کیا ہے کہ نبی اپنی قوم کے ہاتھ کو ہاتھ کے گناہوں سے پاک کرتے ہیں، پاؤں کو پاؤں سے ہونے والے گناہوں سے پاک کرتے ہیں، آنکھ کو حرام دیکھنے سے پاک کرتے ہیں، کان کو حرام سننے سے پاک کرتے ہیں، منہ کو حرام بولنے اور حرام کھانے سے پاک کرتے ہیں۔ یہ تیسرے درجے کا تذکیہ۔ اب جب یہ ہو گیا، جسم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، تو اب چوتھے درجے کا جو اس سے ٹاپ تذکیہ ہے وہ سنیے نبی کیا کرتے ہیں۔ وہ بڑا اہم ہے، جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا گڑ بڑھاتے چلے جائیے گا اور میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو چوتھے درجے کا تذکیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ زبان سے کسی کے خلاف نہیں بولتے، مگر دل میں ہر وقت پروگرام چل رہا ہوتا ہے دوسرے کے پاؤں کو پکڑ کے کھینچنے کا۔ زبان کا تو عالم یہ ہے کہ دور سے ملیں گے تو جتنی اندر منافرت ہوگی نا اتنا لمبا سلام کریں گے، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے، گلے سے گلا بھی ملا لیں گے، لیکن دل میں عداوت کی آگ جل رہی ہے۔ بڑے آگے بڑھے جا رہے ہیں، موقع ملنے نہ دو تمہیں، ایسا پٹکیں گے کہ زندگی پر نہ اٹھ پاؤ گے۔ چوتھے درجے کا تذکیہ کیا ہے کہ جیسے زبان، ہاتھ، پاؤں یہ گناہوں سے صاف ہو گیا ہے، دل یہ ہاتھ پاؤں لوگ دیکھتے ہیں، انسان کی نظر اس پہ ہے، اور قلب وہ ہے جس پہ اللہ رب العزت کی نظر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے واسطے اس دل کو کچرے کا ڈبہ نہ بنائیں۔ حکومت ڈسٹ بین کا بڑا زوردار انتظام کروا رہی ہے، کم ہو تو کچھ اور ڈسٹ بین اپنے علاقے میں لگوائیے، مگر دل کو ڈسٹ بین مت بنائیے، دل کو کچرے کا ڈبہ مت بنائیے۔ نبی اپنے قوم کے دل کو حسد سے پاک کرتے ہیں، جلن سے پاک کرتے ہیں، غرور سے پاک کرتے ہیں، عجب سے پاک کرتے ہیں، جتنے برے اخلاق ہیں ان سب سے پاک کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق کا مرکز بناتے ہیں۔ حسد، آج جو سب سے بری بیماری ہمارے دل میں آ گئی ہوئی ہے نا، وہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ جلنا، دوسرے کو اچھا دیکھ کر کے اندر سے کوڑھنا۔ آج لوگوں کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اپنی پریشانی سے پریشان کم ہے، آج دوسرا خوش کیوں ہے اس سے زیادہ پریشان۔ اپنی پریشانی سے زیادہ پریشانی نہیں ہے ان کو۔ ہمارے مدرسے میں کوئی نہ آئے چلے گا، دوسرے کے مدرسے میں جا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم سے کوئی ارادت نہ رکھے چلے گا، دوسرا جس کے بیٹھنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے اس کا دل زندہ ہو رہا تھا، ہو گیا وہاں جا کر کے معتقد، تو وہاں کیوں ہو گیا؟ اس پہ لوگوں کو اعتراض ہو۔ اپنی پریشانی سے پریشانی کم ہے، لوگ خوشی میں کیوں ہیں اس سے ان کو زیادہ پریشانی۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث سناؤں، سرکار فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین لوگوں کے لیے بھلائی چاہنے کا نام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کو کہتے ہوئے، اے صحابہ تم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ سرکار نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کو نہ ہو وہ کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہ ہو تو کمائے پھر کرے۔ صحابہ نے کہا کہ پوجیے نہ ہو تو کیسے کمائے؟ سرکار نے فرمایا محنت کرے، مزدوری کرے، اس میں سے کھائے، کمائے، صدقہ کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ فن نہ جانتا ہو، ہنر نہ جانتا ہو، کام کرنا نہ جانتا ہو، تو آخری بات سرکار کہتے ہیں کہ کچھ نہ کر سکتا ہو تو اپنے وجود سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کے لیے بھلائی چاہے۔ اگر ہمارے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم سے کم اس درجے پہ تو آ جائیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج صورتحال کیا ہے کہ دوسرا خوش ہے تو اسی میں چلے جا رہے ہیں۔ حسد کے حوالے سے بڑا پیارا جملہ سوشل میڈیا پہ رہتا ہے، میں یاد دلانے کے لیے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حسد وہ آگ ہے
کہ آدمی لگاتا ہے اپنے اندر اور امید کرتا ہے دوسرے کے جلنے کی. حسد وہ آگ ہے، جلن وہ آگ ہے کہ آدمی لگاتا ہے اپنے اندر، اس کی اچھی چیزوں کو دیکھ کے یہ جل رہا ہے، تپ رہا ہے اندر سے، اور سوچتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے وہ جل جائے. یہ کتنی عقل مند بیوقوفی کی بات ہے کہ آگ اپنے اندر لگا رہے ہو اور دوسرے کے جلنے کی امید کر رہے ہو. ایک مرتبہ یہ واقعہ تفسیر کبیر سے میں بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر. ایک مرتبہ ابلیس تو سب جگہ چکر لگاتا ہے، لگاتے لگاتے فرعون کے یہاں پہنچا. فرعون کا دروازہ کھٹکھٹا. فرعون کہتا ہے کون؟ تو ابلیس نے کہا کہ رب بنے بیٹھے ہو، رب کا دعویٰ ہے اور پتہ نہیں کہ کون دروازے پہ آیا ہوا ہے. خیر فرعون نے دروازہ کھولا، ابلیس اندر گیا، دونوں بات چیت کرنے لگے. بات چیت میں فرعون نے پوچھا ابلیس سے، اے ابلیس تم تو بڑا چکر لگاتے ہو، سب کو دیکھتے سنتے رہتے ہو، ذرا بتاؤ کہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ کوئی ذلیل ہے روئے زمین پر آدمی؟ اے ابلیس ہم لوگوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے روئے زمین پر کوئی آدمی؟ جیسے ہی فرعون نے کہا، ابلیس برجستہ کہتا ہے ہاں حسد کرنے والا انسان ہم لوگوں سے بھی ذلیل اور بدتر ہے. اے فرعون دیکھتے نہیں ہو کہ آدم سے میں نے حسد کیا تھا، جس کے نتیجے میں کیا تھا اور کہاں سے کہاں چلا آیا. آج ہمارے دل میں حسد بھرا ہوا. نبی اپنی قوم کے دلوں کو جب کفر و شرک سے پاک کر لیتے ہیں، ظاہری طہارت سے پاک کر لیتے ہیں، معصیت سے پاک کر لیتے ہیں، تو حسد اور جلن سے پاک صاف کرنے کی کوشش. اور یہ حسد آپ کے اندر سے کب جائے گا؟ آپ کسی کو دیکھ کے جلے نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو جو اخلاق کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ حسد آپ کے اندر سے تب ختم ہوگا جب آپ اپنے کو سب سے کمتر اور سامنے والے کو اپنے سے بہتر جانیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اخلاق کے بات کا، جو اس درجے کے لیے ضروری ہے. آپ کے اندر سے حسد کب ختم ہوگا، جلن کب ختم ہوگی؟ جب آپ سمجھے کہ سامنے والا بہتر ہے. جب تک یہ جانیں گے کہ ہم سب سے بہتر ہے، تب تک تو حسد کے سیلاب میں پھنسے رہیں گے. ایک مثال دوں، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی کرسی پہ ایسی چادر لگی ہے؟ بتائیے. نہیں یاد آ رہا ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے. کسی کی کرسی پہ چادر ہے؟ نہیں ہے. اور ہم جہاں بیٹھے ہیں، علامہ عارف اقبال صاحب بیٹھ کے گئے ہیں، اس پہ چادر ہے نا. تو آپ لوگوں کو تو یہ نعمت نہ ملی چادر والی، مجھے تو مل گئی. اب آپ کو یہاں حسد ہو رہا ہے؟ دل سے بتائیے، حسد ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ اپنے کو ادنا سمجھ رہے ہیں، اور جو اللہ رسول کی بات یہاں بیٹھ کے سنا رہا ہے اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حسد نہیں نہ آیا یہاں پر، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سننے آئے ہیں، علماء آئے ہیں، بہت دور سے مولانا صاحب لوگ آئے ہیں، وہ اللہ رسول کی بات بتا رہے ہیں. جو اللہ کی بات بتائے وہ واقعی اس لائق ہے کہ ہم سے بہتر کرسی پہ بیٹھے ہو. تو جب آپ ہم کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو اس نعمت کے ملنے سے آپ جلن نہیں کریں. لیکن وہیں بغل میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ چادر آپ کے بغل والے کی کرسی پہ بیٹھا دیا جائے، اب وہیں جلسہ سے بھاگ جائیں گے. مولانا صاحب بہت اچھی صدارت آپ کی چل رہی ہے، لیکن یہ دو نظری ہم نہیں برداشت کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چونکہ بغل والے سے آپ اپنے کو کمتر نہیں جانے تو حسد شروع ہو گیا وہاں سے. جب تک انسان اپنے کو کم کر جانے گا حسد نہیں کرے گا، اور جہاں بہتر جانے گا وہیں سے حسد شروع ہو جائے گا. اب شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات سناؤ. ہم سب مشائخ سے عقیدت رکھتے ہیں. حضور غوث پاک کی بڑی پیاری بات پوائنٹ کی. دراصل سامنے والے کو دیکھیں گے تو اس کو کیسے ہم بھائی اپنے سے بہتر سمجھیں؟ اس کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نوٹ کیجیے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. چچا ہمارے سامنے ہیں، کچھ ہمارے ماما لگیں گے، کچھ ہمارے بڑے بھیا لگیں گے، سب لوگ بیٹھے ہیں. اپنے سے بڑوں کو دیکھو تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنے سے بہتر سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی زیادہ گزری ہے تو نیکی اس نے زیادہ کی ہے. اور اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، اس کی عزت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کم گزری ہے تو گناہ بھی کم کیا. اپنے سے زیادہ علم والے کو دیکھو تو اپنے سے بہتر سمجھو، کیونکہ علم کی دولت اسے ملی ہے.
اور اپنے سے کم پڑھے لکھے کا دیکھو تو بھی اس کو بہتر سمجھو، کیونکہ وہ کم پڑھا ہے نا تو اللہ حساب بھی اس کے علم کے مطابق لے گا. اب تم جو بال کی کھال سی اسٹیج پہ نکال رہے ہو تو اسی کے مطابق حساب بھی تمہیں دینا پڑے. شیخ عبد القادر تو اس میں آگے بڑھ کے یہاں تک کہتے ہیں کہ کافر کو بھی دیکھو تو حال کے اعتبار سے تو بھلے ہم بہتر ہیں، مگر انجام کے اعتبار سے پتہ نہیں کہ وہ کفر پہ مرے گا یا ایمان پہ، اور ہم کس پہ مریں گے. عین ممکن ہے کہ ہمارا ایمان کفر میں بدل جائے اور اس کا کفر ایمان میں بدل جائے. اور انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. خاتمے کا کسے پتہ ہے؟ حال کے اعتبار سے تو ہم مومن ہیں، بہت افضل ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے کسے پتا کہ کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا. اور یہاں صاحب ٹھیکیداری کی دکان لگائے بنائے بیٹھے. خیر، تزکیہ کا چوتھا اسٹیپ کیا ہوا کہ دل کو صاف کرنا اخلاق رذیلہ سے. اب ٹاپ اسٹیپ، آخری اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ نبی اپنے قوم کے دل کو جائز چیز بھی جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو اس سے بھی صاف کر دیتے ہیں. جب اس طرح صفائی ہو جاتی ہے تو صحابہ کے نگاہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی غائب ہوتی ہے تو قرآن سے تلاش لیتے ہیں. اور آج ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ حلال حرام کا مسئلہ اگر نکالنا ہو قرآن سے تو پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ صاف نہیں ہے. تو نبی ان کاموں کے لیے آتے ہیں. آیات کی تلاوت، کتاب و حکمت کا علم، کسی صاحب دل کی صحبت میں زندگی گزاری ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ کی باتوں پہ یقین پیدا ہو. صحبت میں بیٹھی. نر ناری گنواری کہیں جو کہیں میں نظام سے نہ لڑائی ہو رہی، جسے کہنا ہے وہ کہے. آپ کو جس بندے اہل سنت و جماعت میں سے جس بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہو، آخرت کی فکر بیٹھی ہو، آپ وہاں جائیے اور اللہ کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلانے کی کوشش کیجیے. ورنہ جو آپ کے بدخواہ ہیں وہ آپ کی خیر خواہی چاہیں گے. خیر، اب میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. پورے گاؤں کے لوگوں سے میری ایک گزارش ہے. میں آپ کا ایک بچہ ہوں، آپ کا ایک فرد. آپ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں یا مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں. لیکن آپ کے لیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ گھر میں جب ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے سامنے ماں باپ کا جھگڑا؟ کبھی دیکھا ہے اپنے ماں باپ میں جب اختلاف ہوتا ہے؟ جب گھر میں ماں اور باپ کے سامنے جھگڑا ہو، ماں باپ ایک دوسرے سے لڑے، کسی بات پہ اختلاف کریں، تو بیٹے کو، باشعور بیٹے کو باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ماں کے ساتھ؟ مجھے بتائیے نا. گھر میں جب ماں اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ایسا اختلاف؟ آپ کے ماں باپ کا نہ ہوا ہو تو اپنا اور اپنے بیٹے پہ چھوڑ دیجئے، اس کو سیٹ کر لیجئے. آپ کا اور آپ کی بیوی کا اختلاف ہو جائے تو بیٹا کس کے ساتھ دے؟ آپ کا ساتھ دے تو ماں کا حق تلف ہو جائے گا. اور ماں کے ساتھ چلا جائے، آپ پہ بدتمیزی کرے تو باپ کا حق چھوٹ جائے گا. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوف. نہ ماں کے لیے نہ باپ کے لیے اوف مت کہو، ایسی بات مت کہو جس سے ان کا دل دکھے. جب آپ کے سامنے ماں باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دو بڑوں میں اختلاف ہو تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان اختلاف میں منہ لگائیں؟ ہم ماں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیں، باپ کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیں. مشائخ میں اختلاف ہوئے ہیں، قادریت، چشتیہ، سہروردیت، نقشبندیت، الگ الگ اختلاف. کس کا اختلاف؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ سلوک کا الگ الگ راستہ، ورد اذاف پڑھنے کا الگ الگ طریقہ. لیکن ان سارے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں. اور ہمیں تمام اہل سنت کے مشائخ کی عزت کرنی ہے. دل جس سے کرے اس سے آپ مرید ہو جائیے، مگر ہر عالم اہل سنت کے جو ہیں اور ہر شیخ اہل سنت کے جو ہیں ان کی عزت کیجیے، ان کو قدر کی نظر سے. کیونکہ ماں باپ کا جب اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کے اختلاف میں بچوں کو نہ ادھر جانا چاہیے نہ ادھر جانا چاہیے. یہ علماء کا اختلاف. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا شاگرد آئے اور ہمارے مقابل کسی مولانا صاحب کی برائی بتائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا مرید آئے اور کسی دوسرے پیر کی ہم سے برائی بتانے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء مشائخ کے لیے بس ایک بات. آپ کے لیے تو میں بتا دیا کہ آپ ماں باپ کے جھگڑے کی طرح رول اختیار کیجیے، دونوں کی عزت کیجیے. اہل سنت و جماعت کے علماء میں جو اختلاف ہے اس میں آپ اپنا سر فٹول مت کیجیے، اپنی عاقبت مت برباد کیجیے. علماء مشائخ کو کیا کرنا چاہیے؟ بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں اور اپنی گفتگو میں سمیٹتا ہوں چونکہ آپ بہت دلجمی سے سن رہے ہیں. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا.
اختلاف ہوتے ہوتے میں مسلمان نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو عالمین پہ فضیلت دی ہے. جب یہ کہا مسلمان نے تو یہودی بھی اس کے مقابلے میں آئے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو سب پہ فضیلت دی. جب صحابی نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ کو سب پہ فضیلت کی بات وہ کر رہا ہے تو طیش میں آ کر ایک تماچا اس یہودی کو مار دیا. محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سب پہ فضیلت دی؟ ایک تماچا اس صحابی نے اس یہودی کو مار دیا. وہ یہودی سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے اور ان کے بیچ ایسا ایسا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے رب کی قسم جس نے رسول اللہ کو فضیلت دی سب سے. میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے رب کی قسم جس نے سب پہ فضیلت دی حضرت موسیٰ کو. انہوں نے ایک تماچا مار دیا. اب سرکار دو عالم صحابی سے اپنے کہتے ہیں کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پہ فضیلت مت دو. میرا ایمان ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اونچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار سب پہ افضل، ہمارا ایمان ہے. لیکن سرکار اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے صحابی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے حوالے سے تم اپنے اندر قدح کیوں لائے، ان پہ مجھ کو فضیلت مت دو. تو علماء مشائخ کو یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے آ کے اگر کوئی کسی پیر کی برائی کرے، ہمارے سامنے آ کے کوئی کسی عالم کی برائی کرے تو ہم اپنے ماننے والے کا دل صاف کریں اور ان کی عظمت کا چرچا کر دیں. ارے ہمارے عظمت کرنے سے کوئی عظیم نہیں ہوگا، اللہ کے عظیم کرنے سے ہوگا، مگر ماننے والے کا ہمارے دل تو صاف ہو جائے گا. لیکن یہاں کیا ہے کہ وہ ایک چراغ لے کے آئے گا تو آپ اس میں ہوا پھونک پھونک کر کے اس کو آفت بتا دے، طوفان بچا دے. لڑیے مت، سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر آدمی اپنا اپنا عمل لے کے قبر میں جائے گا. میں اپنا نام عمل سمیٹوں گا اور اپنے قبر میں رہوں گا. میں نے صرف لفاظی کی اور عمل نہیں کیا تو لفاظی سے بھی کام نہ بنے گا. آپ کو بھی اپنے اپنے قبر میں جا کر کے سونا ہے، وہاں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہے گا. قبل اس کے کہ قبر میں سلائے جائیں اکیلے تنہائی میں سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قبل اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے آپ سے سوال لیا جائے، حساب کیا جائے، آپ رات میں سونے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک مرتبہ محاسبہ کر لیجئے کہ کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ ہم سبھی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پندہا دادے محاسن. باخر بات، کیونکہ سب لوگوں نے شعر کہا ہے تو میں بھی کچھ کہہ دوں سرکار کی شان میں. تو اردو شاعری تو چلی ہے، میں حافظ شیرازی سے فارسی شاعری میں سرکار کے نعت کو پیش کرتا ہوں. اور آپ گھبرائیے مت کہ مولانا صاحب آپ فارسی پڑھ لیے تو کیا ہم ہی کو فارسی سنائیں گے کیا؟ میں سمجھاؤں گا. حافظ شیرازی نے نعت کا بڑا شاندار مطلب باندھا ہے. اے قصے بہشت ز کویت حکایت، اے قصے بہشت ز کویت حکایت، شرح جمال حور ز رویت روایت، شرح جمال حور ز رویت روایت، انفاس عیسیٰ از لب لالت لطیفہی، آب خضر ز نوش لبانت کنایت. اس شعر کو آپ ذرا سمجھیے. حضرت حافظ شیرازی کہتے ہیں اے پیارے آقا، اے میرے آقا، قصے بہشت ز کویت حکایت، جنت کے سارے قصے، حور ہے، قصور ہے، بنگلہ ہے، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، باغات ہیں، جنت کے سارے قصے ز کویت حکایت، آپ کی گلی کی ایک حکایت ہے. جنت کے سارے قصے آپ کی گلی کی ایک حکایت ہے، اور حوروں کی خوبصورتی کی ساری داستان، حوروں کی خوبصورتی کی ساری تشریحات و داستان آپ کے چہرے پر انوار کی ایک روایت ہے. آپ کے چہرے پر انوار کی ایک روایت ہے. سارے قصے حور کے بیان کر دیا، سرکار کے چہرے انور کی ایک روایت بیان کر دی. آگے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھے کو چھو دیتے تھے، صحیح ہو جاتا تھا. کوڑی کو چھو دیتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا. پھونک دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ان کے پھونکنے میں یہ قوت تھی نا. اور حضرت خضر کا قبضہ آب حیات کے اوپر ہے، وہاں اس پانی کو جو پی لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ کی مچھلی جب وہاں پہنچی، جلی بھنی مچھلی تھی اور سمندر میں دوڑ کے چلی گئی، کیونکہ آب حیات حضرت خضر کے پاس.
حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ انفاس عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی جو پھونک ہے جس سے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں از لب لالت لطیفی، آپ کے قیمتی ہوٹھ مقدس کا ایک نقطہ ہے. حضرت عیسیٰ کی جو پھونک ہے وہ آپ کے لبہائے مقدس کا ایک نقطہ ہے، اور حضرت خضر کا جو پانی آب حیات ہے وہ آپ کے جوٹھے کا ایک قطرہ ہے. سرکار کی نعت سمجھ میں آئی؟ فارسی ہے، گاڑھا ہو گیا ہے، لیکن اہل ذوق کو بڑا مزہ آیا ہوگا. اس کی اردو ترجمانی کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حبیب یا رسول اللہ، تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایمان ہے. تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایمان ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیمان ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیمان ہے. سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے، پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز بنا ہے. تجھے دیکھیں تو برزخ ہے میان واجب و امکا، وہ آئینہ ہے تو جسم کمال حسن یزدہ ہے. اور عروج ایسا کہ ہیں جبریل بھی پرواز سے آ جائے. واقعہ تو سنے ہیں نا معراج کا، گئے لے کر کے جبریل مکہ سے ساتھ، اور سدرا پہ جا کے رک جاتے. سرکار کہتے ہیں کیوں جبریل چلو، یہ کیسی رفاقت، گھر سے ساتھ لائے یہاں چھوڑ رہے ہو. جبریل کہتے ہیں پیارے آقا، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات ربانیہ سے میرے وجود اور پر جل جائیں گے. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز، النزول ایسا کہ ہر ذرے میں عالم کے نمایاں ہے. نزول ایسا کہ ہر ذرے میں عالم کے نمایاں ہے. جو شے تیری نظر سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز، نزول ایسا کہ ہر ذرے میں عالم کے نمایاں ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.